نکالیں علامہ صاحب کی کل کی تقریر کا ایک جملے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں ہوں تو کچھ بھی نہیں، بہرحال آپ کے سامنے کھڑا ضرور ہوں. میرا تعلق امروہہ سے ہے. کل علامہ صاحب نے میرا نام لیا اور 2-3 حضرات کا اور لیا جو ہوش حواس میں ہجرت کر کے آئے ہیں. ان لوگوں کے نام لیے علامہ صاحب. 40 سال سے پریشان تھا، مجھے 40 سال ہوئے آئے ہوئے، کہ شام کو طبیعت گھبراتی تھی. ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس گیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. سینکڑوں، حالانکہ میں غریب آدمی ہوں، بہت پیسوں کی دوائیں لیں، شام نہیں کٹتی تھی. یہ چاہتا تھا کہ شام آئے نہیں. تو کل کی تقریر علامہ صاحب کی منہ پہ تعریف کرنا زیادہ اچھی بات نہیں ہے. آپ حضرات جو بیٹھے ہو اپنا قیمتی وقت، اس کے معنی یہ ہے کہ علامہ صاحب کے علم کو تسلیم کر رہے ہیں آپ لوگ. کراچی کے 80% لوگ علامہ صاحب کو پسند کرتے ہیں. وہ سب کے سب ایک وقت میں نہیں آ سکتے، تو کچھ لانڈی میں ہیں، کچھ جعفر طیار میں ہیں، کچھ انچولی میں ہیں، کہیں مجلس ہو رہی ہے کوئی بھی. اگر سب کو فرصت مل جائے تو یہ پورے روڈ بند ہو جائیں. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دور میں علامہ ضمیر اختر کے سائے میں ہم علم سن نہیں رہے، پی رہے ہیں. کل سے اور اب تک ایک ہی جملے پر سوچ رہا ہوں. جیسے شام کو پرندے اپنے ٹھکانوں پہ جاتے ہیں، ایسی ہماری روح ٹھکانے پہ جاتی ہے. اس وقت ہم یہاں نہیں ہوتے. یہ قصر مسیب کا عشرہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب یہ عشرہ روحانی ہوتا جا رہا ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے میری گفتگو الٹی سیدھی سنی. علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے. ہم اسی صورت سے، دیکھیے یہ ہے محبت کی بات. اگر عزت اور شہرت حاصل کرنی ہے تو فرش انا پہ بیٹھے. شہرت کی کوئی وجہ ہوتی ہے. میں نے یہ سمجھا کہ نہ میں پڑھا لکھا ہوں، نہ کوئی عہدہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی آرٹسٹ ہوں. اگر کچھ نہ ہو تو فرش انا پہ بیٹھ جائے، شہرت ہو جائے گی. پہلے مجھے صرف امروہہ والے جانتے تھے. جب سے علامہ صاحب کی جوتی سیدھی کر رہا ہوں، پوری کراچی کے لوگ مجھے پہچان گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے. چودہ 1430 ہجری قصر مسیب میں الوداعی عشرے کی 7ویں تقریر آپ حضرات امامت اور عزاداری کے موضوع پر سماعت فرما رہے ہیں. یہ دعائے صحت کا پرچہ ہے سید مظاہر حسین نقوی الرضوی تقوی الرضوی کے لیے. آپ حضرات دعا فرمائیں. بحق کے شہدائے کربلا اللہ ان کو شفا عطا فرمائے.
ربیع الاول کی مجلس کے بعد ہر سال کی طرح ہماری کا جلوس برآمد ہوتا ہے اور اس کے لیے ہر سال یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ چونکہ سوگواری کا جلوس ہے اور خاموش جلوس نکالا گیا تھا کہ جب مدینے اہل حرم واپس آئے تھے کربلا سے ہو کر، ہماری شہزادی زینب کی یادگار تو اس میں ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ کسی بھی طرح کا نعرہ جلوس میں بلند نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہ انتہائی غم کا جلوس ہے اور اس میں سب خاموش چلتے ہیں، صرف سواری پڑھی جاتی ہے۔ وہ واقعہ کہ کس طرح مدینے میں داخلہ ہوا، بشیر کا آنا، اس کا پکارنا، یہی پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے بانیان جلوس کی جانب سے ہمیشہ یہ اعلان ہوتا ہے کہ کسی بھی قسم کا نعرہ نہ لگایا جائے جلوس کے درمیان میں، اور جلوس کے وقار کو باقی رکھا جائے۔ صلوات پڑھیے۔ اللہ جزائے خیر دے بانی اشرا، بانی جلوس جناب مسیب زیدی صاحب مرحوم، کہ ایسی بنیاد رکھ گئے کہ آنے والے مجالس میں آتے رہیں گے اور ان کی شرکت اور ان کا ثواب اپنی جگہ رہے گا، لیکن اتنا ہی ثواب ان کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا، اور وہ برکتیں واپس صدیوں ان کی نسل میں جاری و ساری رہیں گی۔ نیکیاں انسان کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں، نیک کام مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال میں سلسلہ جاری رہتا ہے فرمان رسول کے مطابق، اور اس کی واپسی جو ہے ثواب اور اس کے عمل کی واپسی مرنے والے کی نسل میں جتنے بھی افراد ہوتے ہیں ان کو تقسیم کر دی جاتی ہے۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب آپ کا برقرار رہے گا جتنا ہے، لیکن اس کا کئی گنا زیادہ ثواب آپ کی نسل میں جاری رہے گا جو صدیوں چلتا رہے گا۔ دراصل فرمان امامت کو دنیا نے سنا نہیں، دنیا نکل گئی آل محمد کے دروازے کو چھوڑ کر، اور پھر وہ بھٹکتی رہی ملکوں تلاش میں کہ کہیں کچھ مل جائے۔ در اہل بیت پر واپسی نہ ہو سکی، اس لیے ہر امام کے فرمان کو امت کے افراد سن نہ سکے۔ چند چاہنے والے جو بیٹھے تھے در سے لگے وہی لکھتے رہے اور آگے بڑھاتے رہے، چونکہ وہ ایک اتنا وسیع علم تھا، آسمانی علم سنا رہے تھے،
ہمارے ائمہ طاہرین، اور وہ ایک ایسا علم تھا کہ امت اس کو سمجھ بھی نہ پاتی۔ اچھا ہی ہوا کہ امت قریب نہ تھی، صرف امام کے اصحاب خاص تھے اور چاہنے والے تھے۔ اگر امت وہاں ہوتی اور ان بیانات کو سنتی تو بڑا ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ قدرت نے ہٹا دیا عوام کو، غیب میں ڈال دیا امام کو، اس لیے کہ امام یہ فرماتے تھے کہ ہمارے راز، ہماری حدیثیں ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اتنا ہی دیا جتنے کا بار اصحاب اٹھا سکے۔ بلکہ جب کبھی کسی صحابی نے پوچھا مولا اس کا راز بتا دیجئے کیا ہے، فلاں بات میں کیا راز ہے بتا دیجئے، تو کہا ہاں کہتا تو ہے تو، لیکن ہماری حدیث کا وزن ملک مقرب اٹھائے یا نبی مرسل اٹھائے، نبی مرسل صرف ہمارے قول کے وزن کو اٹھا سکتا ہے، یا ملک مقرب، مقرب جو اللہ سے قریب فرشتہ ہو، ہر فرشتہ نہیں، ہر فرشتہ نہیں، مقرب جس کو اللہ نے تقرب بخشا ہے، قربت بخشی ہے، بہت ہی اللہ سے قریب ہے، صرف وہ 12 اماموں کی حدیث کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یا وہ مومن کامل جس کا اللہ امتحان لے چکا ہو، جس کا اللہ امتحان لے چکا ہو۔ تو آپ ان مومنوں میں سے اپنے کو بنائیں۔ اگر مجلسیں سننے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور خصوصاً اگر ہماری مجلس سننے کا شوق بچوں اور جوانوں میں پیدا ہوتا جاتا ہے، تو خدا کے لیے اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، بہت مضبوط بنائیے، اس لیے کہ بڑا نازک دور ہے، بڑا نازک زمانہ ہے، اور صرف پاکستان کے لیے نہیں، پورے ورلڈ کے لیے۔ اس لیے کہ جو بتایا گیا ہے کہ ایسے ایسے حالات پوری دنیا میں پیدا ہوں گے، ان کی آمد سے پہلے پہلے وہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو صرف جان، مال، مکان، دولت نہیں، اصل چیز جو بچانی ہے وہ اپنا ایمان بچانا ہے۔ ایمان بچانا ہے، محبت اہل بیت کو بچانا ہے۔ اور آپ اگر سمجھ رہے ہیں یہ بڑا آسان ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ محبت اہل بیت اور اپنے ایمان کو اس وقت بچانا مشکل ترین کام ہے، آسان مت سمجھیے، بہت مشکل منزل پر آپ آ چکے ہیں۔ جو بھی واقعہ ہوا ہے لاہور میں، اس سے صرف پاکستان نہیں پورا ورلڈ ہلا ہوا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کے واقعات میں تو پڑھ چکا نا، میں تو چارتا معصومین میں کہہ چکا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اور مجھے کیا سنائی دے رہا ہے، میں اس سے زیادہ شرح نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ شرح نہیں کر سکتا۔ میرے پاس لفظ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، جتنی ہمت ہے میں اتنا ہی پیش کر رہا ہوں۔ کچھ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے، صرف میں ہی نہ بتاؤں، کچھ آپ بھی کوشش کیجئے۔ دیکھیے ممتحن پاس کرتا ہے، اپنے اچھے طالب علم پہ نظر رکھتا ہے، لیکن کچھ تو پڑھ کے جائیں گے یا سادی کاپی کر کے آنا ہے؟ تھوڑا آپ بھی پڑھیے، تھوڑا آپ بھی پڑھیے۔
بھائی تھوڑا آپ بھی کوشش کیجئے, بزرگوں سے پوچھئے, بزرگ نہیں جانتے تو اپنے پڑوسیوں سے پوچھیں, ان سے پوچھیں جو زیادہ جانتے ہیں, زیادہ جانتے. اس دن کے لیے معصومین نے کہا تھا, آج کے دور کے لیے کہا تھا کہ اگر میری حدیث سننا اور تمہارے سمجھ میں نہ آئے تو ایک دم سے یہ نہ کہہ دینا کہ یہ غلط ہے, یہ ضعیف ہے. اگر ایسا کہو گے تو جہنم میں جاؤ گے. سمجھ میں تمہارے نہ آئے اور تم ہمارے الفاظ کو جھٹلاؤ, بلکہ ترکیب بتا دی ایمان بچانے کی. اسی وقت نیت کرنا اور کہنا معصوم حدیث سمجھ میں نہیں آئی, ہم آپ کی طرف واپس کرتے ہیں قربتاً اللہ, ہماری حدیث ہمیں واپس کرو. دیکھیں یہ لفظ بھی ہر ایک نہیں سمجھے گا, یہ سب کے سمجھ میں نہیں آئے گا. نیت کرو صدق دل سے, حدیث سمجھ میں نہ آئے, مولا نہیں سمجھ پائے, ہم بہت جاہل ہیں, آپ کی حدیث آپ کی امانت واپس. یہ کہنے میں کیا ہے؟ اس جملے سے بچو, ایسا نہیں ہے, یہ غلط ہے. جلدی بچو, وقت نازک ہے, دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, آنے والا ہے, حساب و کتاب وہی لے گا. وہ ہر ایک کا چہرہ پہچانتا ہے, اس لیے کہ زمانے کا امام ہے, زمانے کا امام ہے. ہم صرف بتا سکتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے مسلسل اگر کوئی ہماری طرفداری میں اخباروں میں بیان دے رہا ہے, کوئی بھی ہو, انجمن ہو, عالم ہو, خطیب ہو یا کوئی کمیٹیاں ہوں, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ ان کی محبتیں ہیں, میں جانتا بھی نہیں کہ کون کیا دے رہا ہے. وہ صرف میرا فیور نہیں کر رہے ہیں, یہ مت سمجھیے, وہ عزاداری کے مشن کو بچانے کا کام کر رہے ہیں, وہ مولا کی خدمت کر رہے ہیں. اب کوئی اگر اس کی تردید کر دے کہ صاحب ہم نے نہیں دیا بیان, تو ہم اس کے بھی ذمہ دار ہیں, ہم اس کے بھی, اس لیے کہ گھڑی وہ ہے کہ یہ طے کرنا ہوگا کہ ادھر جانا ہے یا ادھر رہنا ہے. وہ گھڑی آ گئی ہے. یہ بھی فرمان رسول میں ہے کہ جب مومنین آپس میں لڑنے لگیں اور شدت بڑھ جائے آپس میں لڑائی اور جنگ کی, سمجھنا ظہور قریب ہے. پہلے تو دو دشمن لڑتے ہیں نا, تو ایسی بھی لڑائی ہونی ہے کہ ہم عقیدہ لڑنے لگیں گے. تو رسول نے کہا بس سمجھ جانا, جب یہ کام شروع ہو جائے وہ آئے اور وہ آئے. یہ بھی ہے فرمان رسول. اب آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو رسول اللہ کو واپس کر دیجئے گا. اب تو وہ وقت آ رہا ہے کہ کتابیں لے کے بیٹھوں اسماعیل دیوبندی کی طرح. لوگ حوالے مانگنے لگے ہیں, حوالے مانگنے لگے ہیں. جیٹ لائن میں ایک حدیث پڑھی تھی تو پورا قرآن شریف کا فوٹو اسٹیٹ کروا لیا میں نے تفسیر قرآن سے, جیب میں رکھا ہے, جس پہ بڑا میسج چلا تھا ٹیلی فون پر کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ایسی حدیث نہیں ہے. وہ جتنی میں نے پڑھی تھی اس کی وہ 10 گنا زیادہ ہے, اور موقع ملا تو پوری پڑھ دوں گا, چند سطریں پڑھی تھیں. اور مسئلہ تھا عزاداروں کی بخشش کا. یہ جیب میں رکھا ہے, تفسیر قرآن آیات کے ساتھ فوٹو اسٹیٹ, قرآن کا فوٹو اسٹیٹ, صفحہ 288, قرآن تفسیر مقبول احمد صاحب قبلہ, بازار میں موجود ہے قرآن, مارٹن روڈ میں, صفحہ 288 تفسیر کا, زمیمہ نمبر 288. جس کا دل چاہے پڑھ لے, جو میں نے پڑھا تھا
جب اس کو پڑھے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی کہ ضمیر اختر نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا جو امام نے فرمایا. میں نے ہلکا کر دیا تھا، میں نے ہلکا کر دیا. اب جو میں پڑھ چکا وہ تو دہراؤں گا نہیں، اس کے بعد کے 2 جملے میں دہرا دوں. حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم راوی اور صحابی سے فرمایا، کہاں ایک زمین خلق کی اللہ نے، جیب میں رکھا ہے حوالہ، جس کا دل چاہے لے جائے، فوٹو اسٹیٹ کرا لے. اگر کتاب نہ ملے تو جا کے ڈھونڈے، اس میں حوالہ جیب میں لیے بیٹھا ہوں. خلق کی ایک زمین اور اس پہ ایک پاکیزہ پانی کو بہایا. ساتھ یہ جنت کی باتیں ہونی ہیں، زمین کی بات نہیں ہے. وہ دنیا جہاں سے روح آئی ہے اور وطن جانا چاہتی ہے. کل کی تقریر سے ربط ہے. پاکیزہ پانی کو بہایا، 7 دن وہ پانی بہتا رہا. پھر اس پانی کو اللہ نے خشک کیا اور زمین سے اس نے وہ طینت اٹھائی جس سے ہم آئمہ اور رسول اللہ کو بنایا. امام فرما رہے ہیں بنایا. اس کے بعد جو مٹی بچی تھی، مٹی نہیں ہے، لفظ طینت ہے. آیت میں ہے لفظ عرض. اب عرض کا جو چاہے ترجمہ آپ کریں، آیتیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں جو میرے جیب میں قرآن کا حوالہ ہے. جو طینت بچی تھی، فاضل طینت، اس سے اللہ نے میرے شیعوں کو بنایا. لیکن اس سے پہلے کہ میرے چاہنے والوں کو خلق کرتا، اس نے ایک اور عرض بنائی، اور وہ عرض انتہائی خراب مٹی تھی، بدبودار مٹی تھی، سڑی ہوئی مٹی تھی. اس پر کھارا پانی کو بہایا. 7 دن وہ پانی بہتا رہا اور پھر اللہ نے اس عرض، اس پانی سے کہا ولایت علی کو قبول کر. اس نے انکار کر دیا. پھر پانی کو خشک کیا اور اس عرض سے ہمارے دشمنوں کی طینت کو اٹھایا. طینت کو اٹھایا اور ہمارے دشمن اس خاک سے بن گئے. پھر دشمنوں کی اس خاک سے تھوڑی سی خاک لے کر تمہاری پاکیزہ خاک میں ملا دیا. اور پھر تمہاری طینت کی پاکیزہ خاک تھوڑی سی لے کر دشمنوں کی خاک میں ملا دیا. کس کے سمجھ میں یہ آئے گا؟ کس کے سمجھ میں آئے گا اور کیسے سمجھا جائے گا؟ اللہ اللہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہوں. میں ایک ایک لفظ دیکھ رہا ہوں. معمولی مٹی لی اور اسی طرح ہماری اس بچی ہوئی طینت سے ہمارے دوستوں اور شیعوں کو پیدا کیا. راوی کا نام ہے ابراہیم ابو اسحاق لیثی. پس اے ابراہیم، اگر تمہاری طینت بھی یوں ہی چھوڑ دی جاتی
جملہ سنیے گا، اس لیے میں نے کاغذ نکالا کہ یہ جملہ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ خود سنا دوں تاکہ لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری طینت بھی یوں ہی چھوڑ دی جاتی جیسے کہ ہماری طینت چھوڑ دی گئی تھی، یعنی اس میں ملاوٹ نہ ہوتی، تو تم اور ہم برابر ہوتے۔ راوی نے کہا یا ابن رسول اللہ، پھر اللہ نے ہماری طینت کے ساتھ کیا کیا؟ کتنا قریب ہے راوی، کیا کیا؟ فرمایا اس نے تمہاری طینت میں آمیزش کر دی اور ہماری طینت میں کوئی آمیزش نہیں کی۔ میں نے اس کیا ابن رسول اللہ ہماری طینت میں کس چیز کی آمیزش کر دی؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زمین سڑی ہوئی اور خبیث اور بدبودار پیدا کی اور اس میں ایک چشمہ جاری کیا تھا جس کا پانی کھاری، سخت شور اور بدبودار تھا۔ پھر اس زمین پر بھی جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت عرض کی، اس نے اس کو قبول نہ کیا اور پانی 7 دن تک اس نے اس پر جاری رکھا۔ اس کے بعد اس پانی کو اس سے غائب کر دیا۔ پھر اس خبیث اور سڑی ہوئی مٹی سے جو بدتر سے بدتر تھی کچھ لی اور اس سے کافروں کے امام، سرکشوں کے امام، بدکاروں کے امام پیدا کیے۔ اب یہ سوچئے کہ اس حدیث کا جو رزلٹ آئے گا وہ کیا ہوگا۔ اسی لیے امام کہتے ہیں برداشت کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو۔ یہ تو سب ہو گیا، اب اس کا سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ پوری حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ بڑا وزن ہو جائے گا، اور تفسیر قرآن ہے پورا، آپ اس میں تقریباً 9 آیتیں ہیں جن کا یہ خلاصہ ہے، اور یہ سب قرآن سے ہے، حدیث نہیں ہے۔ امام قرآن کی تفسیر کرتے جا رہے ہیں اور آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ فرمائش کریں گے تو ابھی 2 مجلسیں رات کی ہیں، ہم تفصیل سے اسے پڑھ کے پھر شرح کر دیں گے۔ یہ آپ پر ہے کہ اس کا وزن آج آپ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے ہم نے یہ سب پڑھ دیا کہ عزاداری کرو اور کتنے واجبات میں ہے۔ اب ہمیں 2 دن یہ پڑھنا ہے کہ اس کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ انتہائی اہم تو یہ ہے کہ یہ کیوں ہو، تو امام تو ہی بتائیں گے ہمارے لیے تم جو کچھ کر رہے ہو تو پروردگار کیا صلہ دینے والا ہے۔ تو یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے کہ صرف ماتم کر لیا، رو لیے، یہ کام اتنا بڑا ہے۔ اگر یہ کام آسان ہوتا تو پورا ورڈ کر رہا ہوتا۔ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اندیکھے لوگوں سے محبت کرنا۔ آخری جملہ اس روایت کا سن لو تاکہ میں آگے بڑھ جاؤں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سارے انسان اللہ کے دربار میں پہنچیں گے اور محشر کا دن ہوگا تو اس دن پھر آیت پڑھی امام نے کہ اللہ آواز دے گا کہ میں منصف ہوں، میں عادل ہوں، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، دیکھو آج میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ پروردگار پکارے گا آج میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں، چونکہ میں نے پاکیزہ طینت میں اہل بیت کے دشمنوں کی مٹی ملائی تھی، میں اس کو الگ کرتا ہوں۔ ٹھہر جاؤ، پوری بات سن لو اور داد دے دینا۔
اس لیے کہ 2 دن ہے داد دینے کے لیے. چونکہ اس مٹی کو الگ کرے گا تو اس مٹی کی وجہ سے ماتم داروں سے خطائیں ہوئی تھی. جب وہ مٹی الگ کی جائے گی تو ساری خطائیں الگ سے نہیں. فرماتے ہیں امام, دوسرا حصہ سن لو, ابھی بہت کچھ باقی ہے, میں نے پوری روایت تفسیر قرآن سے نہیں پڑھی ہے. اجازت دیں گے میرے بزرگ تو میں 2 دن پڑھ دوں گا. ابھی تو صرف میں ایک ہلکی سی جھلک دکھا رہا ہوں. پھر پروردگار فرمائے گا کہ اہل بیت کے دشمنوں کو دیکھ کر مومنین کہتے تھے یہ اچھی شکلوں والے کیسے ہو گئے. چونکہ تمہاری طینت کی مٹی دشمن نے ڈالی تھی, اس لیے انہوں نے نیکیاں کی, نماز بھی پڑھی, حج بھی کیا, زکات بھی دیا. ہم وہ مٹی ان سے واپس لے لیں گے. اور آیت کا ترجمہ سن لو. اس وقت پروردگار کہے گا تم نے ہمارا انصاف دیکھا, تم نے ہمارا انصاف دیکھا. اور پھر وہ پکار کے کہے گا کہ آج کوئی ہم سے پوچھنے والا ہے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. ابھی بہت ذرا مسئلہ, کچھ چیزیں بہت ضروری چیزیں کہنی, تسلسل نہ ٹوٹنے پائے. ہے کوئی جو ہم سے پوچھے گا. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں آفتاب نکلتا ہے, مشرق و مغرب میں آفتاب نکلتا ہے اور اس کی کرنیں کائنات کی طرف جاتی ہیں. لیکن جب آفتاب ڈوبتا ہے تو وہ کرنیں واپس آفتاب میں جاتی ہیں. امام فرما رہے ہیں تم نے دیکھا کہ سورج کی کرنیں سورج میں واپس جاتی ہیں. اے میرے شیعو ماتمدارو, تم میرے آفتاب کی کرنیں ہو, تمہیں واپس میری طرف آنا ہے. یہ صلہ کیوں ملا؟ اب سن لو, کہو گے تو صرف صلے پہ 2 دن پڑھتا چلا جاؤں گا. یہ صلہ اس لیے ملا, یہ صلہ اس لیے ملا کہ جب اللہ نے جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا تو اس نے آواز دی اے میری کنیز خاص, تجھ کو میں نے ایک عظیم نور سے خلق کیا ہے اور تیرے لیے ایک ایسا مکان قرار دیا ہے جسے بیت معمور کہتے ہیں, جہاں تیرے نور کو رکھا ہے. فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں. اسی بیت معمور کی نقل میں نے کعبہ بنایا ہے. جملہ سن لو, بیت معمور میں سیدہ کا نور تھا تو کعبے میں شور علی کا نور. نور سے نور, نور سے نور, ایک پورا رکن بنا ہوا, ایک ستون نور کا بنا ہوا. اور پھر آواز تھی اے میری کنیز خاص, تجھ سے زیادہ قیمتی موتی میں نے پیدا نہیں کیا, اس لیے تیرا نام درۃ النورہ بطول عذراء.
فاطمہ زہرا رکھا ہے نام تیرا، اور میں تجھ کو اس سرزمین پر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ زمین تیرے قابل نہیں ہے اور یہ دنیا تیری قدر نہیں کر سکے گی، لیکن تجھے پروردگار کی توحید کے لیے کام کرنے زمین پہ جانا ہے۔ تو میرے لیے اس زمین پر جا کر جو احسان کرے گی اس کا صلہ میں تیرے سینوں کو دے دوں گا۔ اس کا صلہ اس کا صلہ ضروری نہیں ہے کہ سب اپنے آپ کو اس میں تصور کریں۔ کوئی جاتا ہے تو جائے، کوئی جاتا ہے تو جائے، کوئی جاتا ہے تو جائے، دل کڑا کرے اور اس حدیث میں اپنے آپ کو داخل کرنا چاہے تو داخل کرے۔ انکار کرنا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہو آپ کی حدیث آپ کو واپس کی۔ تو جیسے تم حدیث واپس کرو گے محشر میں اسی طرح جہنم کی طرح تو واپس کیا جائے گا۔ کر کے تو دیکھ لو، دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے جہاں مودت اہل بیت نہ ہو۔ ابھی تو بہت کچھ نظر نہیں آیا، دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، جنت و جہنم تو بہت دور ہے، وہ تو بہت فاصلے پر ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے، صدیوں کا فاصلہ ہے۔ بی بی سے گفتگو تھی عالم نور میں جب الستو بربکم کی آیت اتاری گئی تھی روحوں پر، اس لیے بی بی نے کہا تھا کہ تو اتنا بڑا کام ایک ماں سے لے رہا ہے کہ میں اپنے بیٹوں کو ذبح ہوتے اور زہر کھاتے دیکھوں، تو ٹھیک ہے تیرے لیے زہرا یہ کام کرتی ہے، لیکن صرف ایک وعدہ تو کر، میں چاہتی ہوں کہ کوئی میرے بیٹے کو روئے۔ کون روئے گا جب ماں نہ ہوگی؟ تو اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ بیٹے کی لاش پر صرف ماں رو سکتی ہے یا پھر ماں اپنا ثانی بنا دے، اس لیے زہرا نے زینب کو اپنا ثانی بنایا، اس لیے کہتے ہیں ثانی زہرا۔ تو معلوم تھا کہ وہ قوم غیب میں ہے، تو چاہا کہ پروردگار سے کہلوائیں کون روئے گا، تو وہی آئی نبی پر، ہمیں قوم پیدا کریں گے۔ تو تینت سے تو بن چکی تھی وہ قوم، ہم کربلا کے بعد پیدا کر دیں گے۔ جب وعدہ ہے پروردگار کا تو اس کا پیدا ہونا کسی دور میں رکے گا نہیں۔ تو یہ سمجھے کہ یہ تھوڑی سی رہ جائے گی، تھوڑی سی نہیں، یہ بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی کہ مہدی کا پورا لشکر بن سکے، امام مہدی کا پورا لشکر بن سکے۔ اللہ ہم کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ظہور دکھائے کہ ہم ان سے شرمندہ نہ ہوں، ہم ان سے شرمندہ نہ ہوں، ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکیں۔ یاد رکھیے کینہ اور حسد کر کے زندگی نہیں گزاری جاتی، مودت کرنے والے صرف محبت کرنا جانتے ہیں اور محبت کرنا ہی سیکھتے ہیں۔ صرف محبت کرو، علم سے محبت، مظلوم سے محبت، بے کس سے محبت، کربلا والوں سے محبت، تو انسانوں سے بھی محبت ہو جائے گی، اور جب محبت ہو جائے گی تو دل میں نہ حسد رہے گا نہ کینہ رہے گا۔ ہم نے صرف سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو علم
کی طرف راغب کیا ہے۔ ہماری مجلس میں علم کی بلندیاں اور معرفت بیان ہوتی ہے، اس کے علاوہ کبھی دنیا کی طرف مڑ کر بھی ہم نے نہیں دیکھا، دنیا کی بات ہم نے مجلس میں کی ہی نہیں۔ اسی لیے تو چیلنج ہے 5 لاکھ کا انعام، اگر میری تقریروں میں دنیا دکھا دو تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں۔ غور سے مجلسیں تو سنو، جب بھی رغبت دلائی دین معرفت علم، علم معرفت، معرفت علم، علم دین ایمان معرفت، اس کے علاوہ اگر کچھ ہو۔ کبھی سیاست پہ بولا نہیں، کبھی مادی دنیا پہ بولا نہیں۔ مجھے دنیا کبھی اچھی ہی نہیں لگی، اچھی لگتی تو 12 اولادیں میرے بھی ہوتی۔ مجھے کچھ اچھا ہی نہیں لگا، اس لیے میں واحد رہا تاکہ کوئی الزام ہی نہ لگ سکے۔ میں نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے لیے وقف کیا، یہ میرا امام زمانہ جانتا ہے۔ مجھے دنیا چاہیے تھی نہ چاہیے ہے، اور دنیا گواہ ہے اس بات پر۔ علم کے علاوہ کسی چیز سے محبت ہی نہیں کی، یہ میرے دوست جانتے ہیں۔ سوا کربلا والوں کے کسی سے محبت ہی نہیں کی ہم نے۔ دنیا کی تو کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی، نہ کپڑے اچھے لگتے ہیں، نہ اچھا کھانا۔ کھانا کیسا؟ آدھی روٹی تو اب کھائی نہیں جا رہی، پہلے تو ایک کھا لیتے تھے۔ دنیا تو روٹی بھی چھوڑانے کو تیار بیٹھی ہے، ہم چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہیں، ہم بغیر روٹی کے بھی کے لیے۔ یہ لفظ امام زمانہ سے اجازت لے کے آئے ہیں، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، نہ میری طاقت ہے کہ میں بول سکوں۔ ہاں، میرا کام یہ ہے کہ یہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں میں راہ حق تمہیں بتاؤں کہ کس راستے سے تمہیں چلنا ہے اور اپنی نسلوں کو کدھر لے کر جانا ہے۔ سوا آزاداری کے میں نے کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں۔ اس کے ذیل میں جو کچھ واجبات آتے ہیں وہ سب پر واجب ہیں۔ میں نے کسی چیز کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، لیکن ہمیں رونا اچھا لگا۔ ہم 11 برس کی عمر سے جب پہلی مجلس حضرت عباس کی پڑھی تھی تو ہمیں رونا اچھا لگا، اس لیے کہ ہم نے جو مجلس 11 سال کی عمر میں پڑھی تھی اس مجلس نے ہمیں بڑا کیف دیا۔ اور وہ بات اتنی سی تھی کہ ایک اخبار بچپن میں میں نے پڑھا تھا، جب اس کو پڑھا تو میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ اس کو میں مجلس میں بیان کروں۔ اخبار تھا راہ نجات، اور وہ بمبئی کا اخبار تھا، اور رپورٹر تھا راحت حسین۔ وہ کہتا ہے کہ بمبئی سے جہاز چلا بصرے کے لیے۔ اس زمانے میں قافلے کربلا کے بصرے جاتے تھے سمندری راستے سے، بصرے سے اونٹ گاڑیوں پر سب کربلا جاتے تھے۔ اور ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ حدیث میں یہ ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں حضرت عباس سے کہ میرے زائر اپنے گھر سے نکل چکے، عباس ان کی محافظت کے لیے جاؤ۔ تو ہم نے یہ سن رکھا تھا کہ حضرت عباس زائرین کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ میں 11 سال کی مجلس سنا رہا ہوں کہ کیوں مجھے مجلس پڑھنے کا پھر دل چاہا اور کیسے میرا جذبہ بڑھتا گیا۔ اس لیے کہ جب یہ مجلس میں نے پڑھی تو اتنا گریا ہوا مجلس میں کہ میں 11 سال کا اور یہ 60-70 سال کے بوڑھے میرے پڑھنے پر اتنا رو رہے ہیں، اب میں مجلس پڑھا کروں گا۔ تو آج 48 سال گزر گئے، مجلسیں پڑھتے پڑھتے جو وعدہ منبر پہ تھا اس کو میں نے نبھا دیا۔ اور یہ حضرت عباس کی مدد تھی کہ میں پورے ورلڈ میں مجلس پڑھ کر آ چکا ہوں۔ روزوں میں مجلس پڑھی، کربلا میں پڑھی، روضہ حسین پہ پڑھی، حضرت عباس کے روضے پہ مجلس پڑھی، حضرت حور کے روضے پہ پڑھی، پسران مسلم کی زری کے پاس بیٹھ کر مجلس پڑھی، میں نے مینا میں مجلس پڑھی، عرفات میں مجلس پڑھی، غدیر خم کے میدان میں میلاد پڑھا میں نے، مسجد مباہلہ میں میلاد پڑھا میں نے، جنت البقیع میں مجلس پڑھی میں نے، دنیا کے ہر ملک میں نے مجلس پڑھی، امام رضا کے روضے میں بیٹھ کر حر عاملی میں روضے کی تاریخ پڑھی، ریکارڈ موجود ہے۔ اب سب کچھ سی ڈی پہ آ رہا ہے پرانے کیسٹوں سے۔ ارے حضرت زینب کے روضے میں زری کے سامنے مجمع تھا اور میں صحن میں مجلس پڑھ رہا تھا۔
ویڈیو موجود ہے اور بی بی کا حال پڑھ رہا، کہاں کہاں بلا کے معصومین نے اپنا ذکر مجھ سے خود سنا ہے، اب کوئی حسرت نہیں ہے۔ یہ تو سکھانے کا ایک طریقہ تھا، جس کا دل چاہے قصر مسیب پڑھ لے۔ یہ تو ایک رابطہ تھا مسیب زیدی صاحب سے، ان کی محبتیں، ان کی اولاد کی محبتیں، ان کے مہذب بیٹے اور پوتے وہ کیا چاہتے ہیں کہ کیسا عشرہ یہاں ہو، ہر ایک منہ کھولے بیٹھا، یہ عشرہ مل جائے، وہ عشرہ مل جائے، وہ عشرہ مل جائے۔ یہ عجیب عجیب باتیں ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی پلٹ کر کسی کے عشرے کی طرف نہیں دیکھا، اس لیے کہ میں سیر ہوں۔ میں نے ہندوستان کے ایک شہر میں پڑھا، ایک وقت میں 45 علماء بیٹھے مجلس سن رہے تھے۔ امام رضا کے روضے میں شبیر نجفی صاحب جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ممبر پہ بیٹھے مجلس پڑھ رہے تھے، میں اندر داخل ہوا، وہ ممبر سے اتر گئے، میرا بازو پکڑ کے ممبر پہ بٹھا دیا کہ آپ مجلس پڑھیے، میں بیٹھ کے نیچے سنوں گا۔ اور شبیر نجفی کیا چیزیں آپ کو معلوم ہے؟ جنہوں نے امام رضا کے قبر کا مضمون بنایا ہے، جو لوح لگی ہے عربی ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے، اور جناب سیدہ کی شہادت کے دن ان کا ہارٹ فیل ممبر پہ ہوا۔ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے خطیب تھے، اور مجھے ممبر سے اتر کر بٹھایا۔ بڑی محبتیں ملی ہیں، بڑے انعام ملے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو مجلس میں پہلی اپنی سنا رہا ہوں۔ جہاز چلا بمبئی سے بصرے، راستے میں طوفان آیا، طوفان کا آنا تھا کہ جہاز ٹگمگانے لگا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک منزل ڈوب گئی۔ جہاز انگریز کپتان کا تھا، اس کا عملہ بھی انگریز تھا، مددگار کشتیاں ربڑ کی ڈالی گئیں اور اس میں سارا عملہ بیٹھ کر اور کپتان بھاگنے لگے۔ ایسے میں وہ کہتے ہیں رپورٹر، میں گیا اور میں نے کہا خطرے میں چھوڑ کر ہم لوگوں کو تم کہاں جا رہے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ یہ جہاز ڈوب جائے، جب کپتان چلا جائے گا تو پھر جہاز کو کون چلائے گا؟ تو اس انگریز کپتان نے پلٹ کر کہا، جس کی زیارت کو جا رہے ہو اس کو بلاؤ، اس وقت ہم اپنی جان بچائیں گے۔ تمہارا تو عقیدہ ہے، تم ان کو کیوں نہیں بلا لیتے جس کی زیارت کو جا رہے ہو؟ ہم کو تو جان بچانے دو۔ یہ کہہ کر سب کشتی میں بیٹھ کر سمندر میں نکل گئے، جہاز اکیلا رہ گیا۔ ایسے میں وہ کہتے میں نے دیکھا کہ جتنی سیدانیاں تھیں سب عرشے پہ آ گئیں، سب کے گودیوں میں بچے تھے، انہوں نے برقعے اتار کر اپنے سر کے بال کھول دیے اور فریادی ماتم کیا، اے کوئی کے مددگار مدد کرنے کو آؤ۔ فریادی نواح پڑھ کے پکارا، عباس اپنے زائروں کو بچائیے، اپنے زائروں کو بچائیے۔ عجیب منظر تھا کہ سمندر کے درمیان نوحے اور ماتم اور عزاداری کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ ڈوبتا ہوا جہاز لہروں پہ بلند ہونے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز تھما، اور اب جو ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کپتان بھی واپس آ رہا تھا اور پورا عملہ جہاز میں واپس آ کے اتر رہا تھا۔ میں آگے بڑھا، رپورٹر کہتا ہے میں نے پوچھا تم تو بھاگ گئے تھے، اب کیوں واپس آئے؟ کہا سمندر میں جیسے ہی ہم نے اپنی کشتیاں آگے بڑھائیں، کپتان کہتا ہے کچھ دور ہم بھاگنے کے لیے آگے بڑھے تھے کہ ہم نے لہروں پر دیکھا سفید گھوڑے پر بیٹھا ہوا ایک سوار آ رہا ہے، اور گھوڑا لہروں پہ اس طرح چل رہا ہے کہ اس کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ سفید کپڑے پہنے تھا، اس کے کاندھے پہ ایک سبز علم لہرا رہا تھا، اس کے کاندھے پر ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ ہم نے غور سے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے، اس نے کٹے ہوئے ہاتھ سے نیزے کو پکڑا اور نیزے کو پکڑ کے جہاز کے نیچے نیزے کی نوک رکھ کر جہاز کو اٹھایا، اور اس نے پلٹ کر کہا واپس جاؤ، واپس جاؤ جہاز میں۔ ہم ڈرتے کانپتے ہوئے واپس آئے۔ ہم نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا ہم وہی ہیں جس کو ہمارے چاہنے والوں نے پکارا۔ ہمارے چاہنے والوں سے کہنا عباسی علمدار آیا ہے اور اپنے زائروں کو سلام کہتا ہے، سلام کہتا ہے۔ میں کہوں گا حضرت عباس آپ حسین کے زائروں کو بچاتے ہیں۔ تقریر کے آخری جملے، ارے زینب کا خیمہ جل رہا تھا، بے کس بہن سر اس کا کھلا ہوا اور وہ پکار رہی تھی میرے بھائی عباس آؤ۔ ارے کبھی کوفے کے بازار میں،
کبھی شام کے بازار میں، اور بابو ساٹھ پر چاروں طرف سے زینب پہ تازیانے پڑ رہے تھے اور پکار رہی تھی زینب بابا میرے بھیا ابا ماتم کر لو الوداع ہے، ماتم کرو الوداع ہے۔ ارے زینب نے تو پکارا عباس کو، مگر ہائے جب سمر نے دربار میں لے جاتے ہوئے سکینہ بیوی کے منہ پر تماچے مارے تو بچی نے پکارا چچا چچا، سکینہ کے کان زخمی، گلا زخمی، اے بابا رخسار میں زخمی ہے، چچا امو